نوازش فضول ہے، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، میرے قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، شکستہ کشتی ہے تیز دارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں ہے کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تمہیں محبت سے کام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، کاش میں دو رے پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دو رے پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، 7 غزوات میں سرکار کے شامل ہوتا، 7 غزوات میں سرکار کے شامل ہوتا، ان کی نصرتیں میں ہوں میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، خاک ہو جائے میں سرکار کے قدموں تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش ہے کاش میں ہوتا کوئی ایسی
لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، کاش میں پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ تھے قاری مجیب الرحمن صاحب جو حمد و نعت پیش فرما رہے تھے۔ قرآن مجید اللہ پاک نے رمضان المبارک میں اتارا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں اتارا گیا ہے قرآن، اور کب اتارا؟ لیلۃ القدر میں۔ پورے کا پورا قرآن مجید لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر اتارا اللہ پاک نے، اور پھر جس جس حکم کی جن جن آیات کی ضرورت ہوتی رہی وہ مکے میں، مدینے میں، جہاں جہاں ضرورت ہوتی رہی اترتی رہی، اور پھر 23 سالوں میں یہ قرآن مکمل ہوا۔ اس کا نزول غار حرا سے شروع ہوا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جبرائیل نے کہا محبوب پڑھیے اقرا یا محمد۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرمایا پڑھیے، فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں۔ تیسری مرتبہ سینے سے لگایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے قرآن جاری ہو گیا ہے، چلنا قرآن پڑھنا شروع ہو گیا ہے حضور کی زبان کے اوپر۔ تو حضور جلدی جلدی پڑھنا شروع فرمایا، فرمایا نہیں آہستہ پڑھیں، آپ کے دل کے اوپر اس قرآن کو یعنی جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے یہ وہ قرآن عطا فرمایا کہ جو کثرت کے ساتھ رمضان میں پڑھا جاتا ہے، حالانکہ حق اس کا یہ ہے کہ یہ ہمیشہ پڑھا جائے۔ تو الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان خصوصی ہمارے مفتی اسد صاحب بھی تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ وہ قرآن کا پیغام آپ کے سامنے رکھیں گے کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ انسان موم ہو جاتا ہے۔ فضیل بن عیاض ایک ڈاکو تھا، بہت بڑا ڈاکوؤں کا سردار تھا۔ تو ایک قافلہ جا رہا تھا، جاتے جاتے اس نے رات کو پڑاؤ کیا، اور ایک شخص کو قافلے والوں نے کہا کہ آپ چوکیداری اس کی کون کرے گا؟ ایک شخص نے کہا میں بیدار رہوں گا، جاگتا رہوں گا۔ اس نے کہا ویسے بھی جاگنا تو ہے، تو کیوں نہ جناب والا قرآن پاک شروع کر دوں۔ نماز کے اندر اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اس آیت پر جب پہنچا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، مومنوں کے وقت ابھی نہیں آیا کہ وہ اللہ کے خوف سے ان کے دل ڈر جائیں۔ بار بار اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ایسا اس جو فضیل بن عیاض تھا، ڈاکوؤں کا سردار تھا، اس آیت کی ایسی اس کے دل کے اوپر چوٹ لگی کہ اس نے اسی وقت توبہ کر لی۔ اس کے بعد میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، کسی کو تنگ نہیں کروں گا، کسی کا مال نہیں چراؤں گا۔ تو اب اس چوکیدار کو بھی کہا اگر تم بھی سونا چاہتا ہے تو سو جا، اب وہ میں جس کا خطرہ تھا وہ میں شخص ہوں، میں نے اب توبہ کر لی ہے، میں نے توبہ کر لی۔ تو فرمایا کہ وہ کسی کے پاس گیا کہ مجھے جو ہے دین کی سکھاؤ۔ تو ایک یہودی کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں نے بہت لوگوں کی چوری کی، ان سب کا مال میں نے دے دیا ہے، لیکن تیرا مال میرے پاس نہیں ہے، وہ خرچ ہو گیا، ختم ہو گیا، تو مجھے معاف کر دے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، وہ پوری کر لے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ دریا کے کنارے ایک بہت بڑا ڈیر کا انبار لگا ہوا ہے، ریت کا ڈیر ہے، اس کو اٹھا کر دریا میں پھینک دے، دریا میں پھینک دے تو فرمایا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو اس نے
بیلچا لے کر دریا کے اندر ریت ڈالنی شروع کر دی. اتنا طوفان تھا وہ کیسے ڈالی جا سکتی ہے. اور رات کو جب رات پڑی وضو کیا اللہ تعالیٰ سے نفل پڑھ کے فرمایا اللہ اس یہودی کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ ریت دریا میں جب جائے گی تو وہ اپنا حق مجھے معاف کرے گا. تو فرمایا کہ اتنی تیز ہوا چلی کہ منٹوں سیکنڈوں میں وہ سارا ڈھیر جو ہے دریا کے اندر اس نے ڈال دیا. تو پھر یہودی کو جا کر کہا کہ اب مجھے حق اپنا معاف کر دیں. فرمایا وہ ڈال دی ہے اور جا کر دیکھا تو وہ ساری ختم ہو چکی ہے. تو فرمایا کہ میں اب بھی نہیں معاف کروں گا, ایک میری اور شرط ہے, وہ یہ ہے. اندر گیا, تھیلی کے اندر کچھ سنگریزے کنکریاں ڈال کر فرمایا کہ یہ ہدیہ میری طرف سے قبول کر لو, میں اپنا حق معاف کروں گا. تو فرمایا میں تب اپنا حق اپنا تجھے معاف کروں گا. تو جب اس نے بسم اللہ پڑھ کر اس تھیلی کو ہاتھ میں لیا فضیل بن عیاض نے تو کھولا, اس نے کہا مجھے واپس دے دو. تو اس یہودی نے جب وہ دیکھا کھول کر تو وہ اشرفیاں تھیں, وہ کنکر اشرفیاں بن گئی. اس نے کہا ایک شرط میری اور ہے, اس شرط کے مطابق میں اپنا حق معاف کروں گا. تو فرمایا کہ تھوڑی یہاں انتظار کر. وہ یہودی اندر گیا, اس نے غسل کیا, پاک کپڑے پہنے اور باہر آیا اور اس نے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے کر. جب ہاتھ فضیل بن عیاض نے آگے کیا تو یہودی نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فرمایا کہ وہ دو شرطیں پہلے کیوں لگائیں, پہلی شرط پر ہی تو کلمہ پڑھ لیتا. فرمایا میں دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے تو اپنی توریت میں پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب سچے دل سے بسم اللہ پڑھ کر کوئی چیز لے گا تو وہ پتھر جو ہے اشرفیاں بن جائیں گی اور مٹی کا ڈھیر منٹوں سیکنڈوں میں جو ہے اس کا وہ صاف ہو جائے گا. تو میں نے یہ یقین کر لیا کہ تو نے سچے دل سے یہ ایمان قبول کیا اور ایمان لایا. تو میں نے سمجھا کہ اس سے بہتر میری لیے اور کیا موقع ہو سکتا ہے کہ میں تیرے ہاتھ کے اوپر مشرف اسلام ہو جاؤں, اسلام قبول کروں. تو اب مفتی اسد صاحب سے پہلے انشاءاللہ باسط صاحب نعت پیش فرمائیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ وہ اپنا پیغام قرآن کا سنائیں گے. مفتی اسد صاحب. صاحب بھائی درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عجب فیض ہے میرے نبی کی محبت کا بلال. سبحان اللہ. یہ عجب فیض ہے میرے نبی کی محبت کا بلال. درود ان پر پڑھتا ہوں رحمت مجھ پر برستی ہے. سبحان اللہ. حضرت چلے معراج پر صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت چلے معراج پر بلغ علی کمالہ. اندھیرا تھا سب اجالا ہوا حسنت جمیع خصالہ. شفاعت ان کی سب سے بلی ہے کشفت دجا بی جمالہ. پڑھو مل کر سب درود ان پر صلو علیہ وآلہ. حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نظم پڑھنے چاہتا ہوں. سب بھائی ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی. مدنی دے بعد رہبر
صدیق من نہ پوسی آقا دا جان نشینے آقا دا جان نشینے تسلیم کر نہ پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی آقا دا جان نشینے تسلیم کر نہ پوسی اور صدیق دی صداقت اور صدیق دی صداقت نو جاندا جہانے اور صدیق دی صداقت نو جاندا جہانے منیا نبی نو پہلے آ کر اسے جوان نے منیا نبی نو پہلے آ کر اسے جوان نے مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی علماء بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی موجودگی میں یہ کہتا ہوں کہ مفروضہ نہیں کہانی نہیں کترے میل جے دے موڈے کترے میل جے دے موڈے تے حضرت کی تی سواری کترے میل جے دے موڈے تے حضرت کی تی سواری نانگاں دی زہر سہ کے نانگاں دی زہر سہ کے عاشق نہ بازی ہاری مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی دشمن صدیق تینو دشمن صدیق تینو ٹوٹ ٹوٹ کے مر نہ پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی اور شعر سنیے اور لطف لیجئے ایمان کی تازگی کا جیویں رلے ستے ہن ایویں خالق اٹھے سی جیویں رلے ستے ہن ایویں خالق اٹھے سی محبوب دے ہتھوں جو کوثر کھڑا ونڈے سی محبوب دے ہتھوں جو کوثر کھڑا ونڈے سی محشر دے ڈی اس تو کوثر بھی منگ نہ پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی مدنی دے بعد رہبر صدیق من نہ پوسی سب بولے سبحان اللہ سنیا دا نعرہ سنیا دا نعرہ ہر جا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سوہنے نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سنیا دا نعرہ قرآن بولے تاہی تے رب دا قرآن بولے واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سب پڑھو واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ ہر پل ہمیشہ ہر سا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سنیا دا نعرہ ہر جا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ مومن تے فرض قرآن بولے
مومن تے فرضے ار آن بولے جیتا ہی چل دی زبان بولے واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ جنہ سب کفر دے زور ہن توڑے سب بولو سبحان اللہ جنہ سب کفر دے ہن زور توڑے جنہ وچ سمندراں دوڑائے گوڑے واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ پہلا تو پہلے جڑے چار یار ہن پہلا تو پہلے جڑے چار یار ہن صدیق عمر تے غنی قرار ہن واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سنیا دا نعرہ ہر جا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ جزاک اللہ دی بڑائی، نبی دی تعریف، نبی پر درود اور صحابہ کرام کے ترانے۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دین لے کر پوری دنیا میں گئے اور اس دین کو پھیلانے میں اپنی ساری صلاحیتیں ختم کر دیں، حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر صحابہ کی قبریں میرے بھائیوں ملتی ہیں۔ صحابہ کی اتنی بڑی قربانیاں ہیں، کوئی 20 سال کے واپس بعد آیا، کوئی 15 سال کے بعد، کوئی 30 سال کے بعد۔ نہ بیوی پہچانتی ہے نہ بچے پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اتنی بڑی صحابہ کرام کی قربانی ہے۔ تو الحمدللہ میں اب بلا تاخیر مفتی اسد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن کا پیغام آپ کو سنائیں اور پھر انہیں اور ہمیں اس بات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم اور معزز سامعین گرامی، آج میں اور آپ قرآن کریم کے تراویح کے اندر تکمیل کے موقع پر جمع ہیں اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو قرآن کریم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے، اور قرآن کریم کا سننا اور قرآن کریم کا سنانا وہ ایک بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ جس طرح قرآن کریم کا تلاوت کرنا وہ بہت سے فضائل رکھتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کا سننا وہ بھی فضائل سے اور وہ بھی بہت ساری اہمیت سے خالی نہیں۔ چنانچہ
روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایسے صحابہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا جو مہاجرین کہلاتے ہیں۔ صحابہ میں سے بعض صحابہ وہ ہیں جو مہاجرین ہیں اور بعض انصار ہیں، یعنی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ میں ہجرت کی، وہ صحابہ مہاجرین صحابہ کہلاتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان صحابہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، لیکن ان کی غربت کا تو یہ عالم تھا کہ ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے پورے جسم کو ڈھانپ سکیں، صرف اپنے ستر کو ڈھانپا ہوا تھا، باقی ان کا جسم خالی تھا۔ لیکن ان صحابہ میں سے ایک صحابی رسول قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اتنے میں نبی علیہ السلام تشریف لائے اور نبی علیہ السلام کی آمد پر وہ صحابہ خاموش ہو گئے، اور یہ خاموشی ادب کی وجہ سے تھی۔ تو اتنے میں نبی علیہ السلام قریب آئے اور کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم قرآن کریم سن رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جن میں مجھے کھڑے ہونے کا حکم دیا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے درمیان میں بیٹھ گئے تاکہ سب سے قریب ہوں، کسی سے قریب اور کسی سے دور نہ ہوں، اور آپ تلاوت سنتے رہے۔ اسی طرح اور متعدد روایات میں بھی یہ آتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے، آپ ممبر پر بیٹھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ مجھے قرآن کریم سنائیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کو قرآن کیسے سنائیں، آپ پر تو خود نازل ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوسرے کی زبان سے سنوں۔ چنانچہ حضرت کعب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء میں سے کچھ تلاوت کیا تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ قرآن کریم کے سننے کے فضائل ہیں کہ جب قرآن کریم کو ویسے بھی سنا جائے یا سنایا جائے تو وہ بھی بہت بڑی فضیلت کا حامل، لیکن جب قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اور تراویح کے اندر سنا جائے تو اس کی فضیلت اور اس کے اوپر ملنے والا اجر و انعام وہ کیا ہوگا، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سامعین گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک حدیث نبویہ ایک تلاوت کی جس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العزت اس کتاب اللہ کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو بلندی عطا فرماتے ہیں، کتنے لوگوں کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور کتنے لوگوں کو پستی اور ذلت میں ڈالتے ہیں۔ تو جس شخص نے اس کتاب اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا، جس شخص نے اپنی زندگی کتاب اللہ کے مطابق گزاری، تو اللہ رب العزت کا نبی علیہ السلام کا اعلان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العزت ان کو بلندیاں عطا فرمائے گا۔ تو قرآن کریم کے ساتھ ہم اپنا تعلق جوڑیں، یہی رمضان المبارک کا مقصد ہے کہ جس رمضان کے اندر قرآن کریم نازل ہوا ہم اس کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ چنانچہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ غذا ہے، انسان کا جو جسم ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ان میں سے ایک وہ انسان کا جسم ہے، ظاہری جسم جو ہمیں نظر آ رہا ہے،
اور دوسرا وہ انسان کی روح ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر دونوں چیزوں کی غذا کا بھی بندوبست کیا۔ جس طرح ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے جسم کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہم صرف جسم کے پیچھے لگے۔ آج اگر ہمارا سارے کا سارا وقت وہ صرف ہو رہا ہے، اگر ہمارا سارے کا سارا وقت وہ گزر رہا ہے تو صرف جسم کے پیچھے۔ اگر ایک مزدور دن بھر وہ مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو صرف اپنے جسم کے لیے۔ اگر ایک دکاندار پورا دن دکان کرتا ہے تو وہ اپنے جسم کے لیے۔ اسی طرح ایک تاجر پورا دن تجارت کرتا ہے تو وہ بھی اس کے جسم کے لیے ہے۔ حالانکہ جو انسان کی روح تھی وہ انسان کے جسم سے زیادہ قیمتی تھی، اس کا لحاظ رکھنا زیادہ ضروری تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو بہت زیادہ اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو محبوب تھا، لیکن اچانک اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو اب وہی رشتہ دار، وہی والدین اور وہی بھائی جو کل تک اس سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، جو کل تک اس کے ساتھ پیار کا دعویٰ کرتے تھے، اب سب ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ہم اس کو قبر تک پہنچائیں، اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کریں۔ کیوں؟ کل تو آپ اس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے تھے، آج آپ اس کو قبر تک پہنچانے کے لیے کیوں تیار ہو؟ تو کہا جاتا ہے کہ اب اس کے اندر جو اصل تھی وہ نکل گئی، اب خالی جسم کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ تو سامعین گرامی، ہر شخص یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ انسان کی روح اصل ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے جسم کو وقت دیا لیکن روح کو وقت نہیں دیا۔ پھر جس طرح انسان کے جسم کو بیماری لگتی ہے، اسی طرح انسان کے روح کو بھی بیماری لگتی ہے، لیکن جب ہمارے جسم کو بیماری لگتی ہے تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر ہو، ہم اچھے سے اچھا اس کا علاج کرائیں۔ حالانکہ روح کی بیماری کا خیال رکھنا اور زیادہ ضروری تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو روح کو بیماری لگی وہ دائمی ہے، لیکن جو جسم کو بیماری لگی اس کا ایک وقت ہے، وہ محدود وقت ہے۔ اگر کسی کو کوئی ایسی بیماری لگی، لا علاج مرض بھی لگ گیا، تو وہ اس وقت ہے جب انسان کی روح جسم سے نکلے گی۔ جب روح نکلی، جسمانی بیماریاں ختم، لیکن روحانی بیماریاں اب بھی باقی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے جسم کو تو وقت دیا لیکن روح کو نہیں دیا۔ تو اسی طرح جس طرح انسان کے جسم کو غذا کی ضرورت ہے اور اللہ رب العزت نے اس کی غذا کا بندوبست کیا، قرآن کریم میں جا بجا فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ایک جگہ فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، کہ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے لیے آسمانوں سے بارش کو نازل کیا، پھر زمین سے مختلف چیزیں اگائی۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے جسم کی اس میں نشو و نما ہو۔ تو ہمارے جسم کی غذا تو زمین سے پیداوار کی صورت میں نکل رہی ہے، لیکن ہمارے روح کی غذا کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ ہے، کہ ہم اپنا تعلق اس کتاب اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا، اور اسی کے اندر ہم اس کے ساتھ تعلق جوڑ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک میں جو بھی کام کیا جائے تو اللہ رب العزت توفیق دیتے ہیں کہ وہ سارا سال کر سکتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ رمضان المبارک میں جو کام کیا جائے تو تجربے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت توفیق دیتے ہیں کہ وہ بعد میں بھی کام کر سکتا ہے. لہذا اگر ہم اپنے جسم کے اوپر جبر کر کے ہم اپنے آپ کو نماز کا پابند بناتے ہیں تو اللہ رب العزت توفیق دیں گے کہ تھوڑی سی محنت کے ساتھ ہم بعد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم نے تلاوت کلام اللہ شروع کی تو پھر اللہ رب العزت توفیق دیں گے کہ ہم تلاوت پر آگے بھی اس کو جاری رکھ سکیں. تو سامعین گرامی، یوں تو کتاب اللہ کے فضائل، کتاب اللہ کے مناقب اور قرآن کریم کی فضیلتیں آپ سنتے رہتے ہیں. میں چند ایک چیدہ باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے. ہر شخص پریشان ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں، ہمارے گھروں کے اندر شیطانی اثرات ہیں. آج ہماری کمائی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، ہماری آمدنی کم ہے اور خرچے زیادہ ہیں. کیوں؟ آؤ ہم اپنے حال جو ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں ان کا حل ہم کتاب اللہ سے ڈھونڈیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوگا. یعنی جب ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے تو یہ موجب ثواب تو ہے، اس کے اوپر ہمیں اللہ رب العزت جزا تو دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ برکت کا بھی باعث ہے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر سورہ بقرہ ہم دن کو پڑھیں، جس گھر کے اندر دن کو سورہ بقرہ پڑھی جائے تو 3 دن تک وہاں پر شیطان داخل نہیں ہوگا. اور اگر رات کے وقت سورہ یاسین اور سورہ بقرہ پڑھیں تو 3 راتیں وہاں پر شیطان داخل نہیں ہوگا. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے ایک روایت کے اندر سارے دین کو بیان کر کے اس کے آخر میں فرمایا وَذِرْوَةُ السَّنَامِهِ الْجِهَادِ، کہ اسلام کی چوٹی وہ جہاد ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کی کوہان، اس کی بلندی وہ سورہ بقرہ ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ تم سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن آئیں گی اور آ کر اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرا کر دم لیں گی. تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری قیامت کے دن شفاعت ہو، لہٰذا ہم ان صورتوں کو پابندی کے ساتھ پڑھیں. اور پھر ایک آیت کریمہ قرآن کریم میں ایسی ہے جو فضیلت کے لحاظ سے باقی آیات سے اعلیٰ ہے، وہ آیت ہے آیت الکرسی. اگر ہم اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیں گے اللہ رب العزت مرتے ہی ہمیں جنت میں ٹھکانہ دکھا دیں گے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس کو آیت الکرسی کو پڑھ کر اگر اپنی اولاد پر دم کر دو، اگر اس کو پڑھ کر تم اپنے متاع پر، اپنے سامان پر اور اپنے گھر پر دم کر دو تو اللہ رب العزت ہر قسم کے شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائیں گے. تو ان آیات کی اور قرآن کریم کی کتنی بڑی فضیلت ہے. آج ہم کہتے ہیں جادو ہیں، مختلف عاملوں کے پاس جاتے ہیں، کیوں نہ ہم اپنا حل کتاب اللہ سے ڈھونڈیں. ہمارا حل عاملوں کے پاس نہیں، بلکہ ہمارا حل اس میں ہے کہ ہم کتاب اللہ پر عمل کریں، ہم دین پر عمل کریں. پھر ہر طرح کے ہم فتنوں کے اندر ہیں، ہمارے اوپر طرح طرح کے فتنے آ رہے ہیں اور آتے ہی رہیں گے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک فتنہ وہ فتنہ ہے جو دجال کا فتنہ ہے، جو آنے والا ہے، جس سے ہمیں انبیاء علیہ السلام نے بھی سکھایا کہ تم اس فتنے سے پناہ مانگو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سورہ کاف کو پڑھتا ہے، جمعہ کے دن سورہ کاف کو پڑھ لے تو آئندہ جمعہ تک اللہ رب العزت ایک نور اور ایک روشنی کو پیدا کر دیتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیات کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے.
اور ایک روایت کے مطابق ابتدائی 10 آیات اور ایک روایت میں ہے پہلی اور آخری 10 آیات جو شخص یاد کر لے اور ان کو برابر پڑھتا رہے تو اگر اس کے دور کے اندر دجال کا ظہور ہو گیا تو وہ اس پر مسلط نہیں ہو سکے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے دور کے اندر دجال آ جائے تو تم اسی سورہ کی سورہ کاف کی آخری 10 آیات کو اس کے منہ پر پڑھ دو تو انشاءاللہ وہ مسلط نہیں ہو سکے گا. اور ہمیں دن کے اندر مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف مسائل ہیں، کبھی کاروبار کا، کبھی نوکری کا، اور مختلف مسائل کا سامنا ہر شخص کو ہوتا ہے. تو اگر ہم دن کے ابتدا کے وقت سورہ یاسین پڑھیں گے اللہ رب العزت ہمارے دن کے سارے کاموں کو آسان کر دیں گے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سورہ یاسین کو دن کے ابتدا میں پڑھو. اور اسی طرح اگر کسی جگہ پر ہمیں یہ اندیشہ ہو کہ یہاں پر کھانا کم ہو رہا ہے، وہاں پر اگر ہم پڑھ کر اس پر دم کریں گے اللہ رب العزت وہ پورا کر دیں گے. اور نبی علیہ السلام کی بے شمار روایات اور احادیث میں اس سورہ کی فضیلت آتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم سورہ یاسین کو زبانی حفظ کر لیں اور یاد کر لیں اور اس کو برابر پڑھتے رہیں. اور ہر انسان نے مرنا ہے، ہر انسان کے اوپر موت طاری ہوگی اور موت کا وقت وہ مقرر ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو، اپنے جانے والوں کو سورہ ملک پڑھ کر ثواب کرتے رہو. کیوں؟ جب انسان مر گیا تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، اب زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اب حج نہیں کر سکتا. اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ان کے لیے ایثار ثواب کریں، اور بہتر یہی ہے ایثار ثواب. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ ملک پڑھ کر ان کو ایثار ثواب کرو. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والوں کی بخشش کروا کر چھوڑے گی. اور دوسری روایت کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سورہ ملک کو پڑھو، اس لیے کہ جب قبر کے اندر عذاب والے فرشتے آئیں گے اور آ کر وہ عذاب دینے کی کوشش کریں گے، جب وہ پاؤں کی طرف سے آئیں گے تو یہ صورت کہے گی ادھر سے نہیں آ سکتے. جب وہ سر کی جانب سے آئیں گے تو یہ صورت کہے گی کہ تم ادھر سے نہیں آ سکتے. اور جب وہ سینے کی جانب سے آئیں گے تو یہ صورت کہے گی اس طرف سے نہیں آ سکتے، غرض وہ کسی طرف سے بھی نہیں آ سکتے اور اس کی بخشش ہو جائے گی. سامعین گرامی، یہ وہ قرآن کریم کی صورتوں کے مختلف فضائل ہیں، اور ہر شخص پر موت کا ایک وقت آنے والا ہے، اور وہ وقت انتہائی سخت ہے، جس کے بارے میں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایک معجزہ عطا کیا تھا. وہ معجزہ احیاء الاموات تھا، یعنی مردوں کو زندہ کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ تم سام بن نوح کو زندہ کرو. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر پر جا کر کہنے لگے کہ کن باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیے. حضرت سام بن نوح کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ داڑھی سفید. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کی داڑھی کو کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب آپ نے کہا کہ کن باذن اللہ تو مجھے شک ہو گیا کہ آج قیامت آ گئی ہے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے ایک اور سوال کیا، اور وہ سوال میرے اور آپ کے لیے غور طلب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ وہ وقت تو بتلائیے کہ جب آپ پر موت آئی، جب آپ کی روح پرواز ہوئی، آپ اس وقت کے کچھ احوال تو سنائیے، اس وقت کے کچھ حالات تو بتائیے. تو حضرت سام بن نوح نے فرمایا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اتنا عرصہ، اتنے سال گزر گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک.
تو انہوں نے فرمایا کہ جب میری روح نکلی تو اس وقت کی کرواہٹ کو میں ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھو تو اللہ رب العزت اس کا حالت نزع اور نزع کا وقت آسان فرما دیں گے۔ تو رمضان المبارک میں ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ یہی وہ رمضان المبارک کا پیغام ہے کہ ہم اگر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت ہمارے تمام کام آسان فرمائیں گے۔ رمضان کا مقصد لعلکم تتقون، اللہ رب العزت نے بتلایا کہ رمضان کا مقصد تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو پھر تقوی اختیار کریں گے تو اے اللہ ہمیں ملے گا کیا؟ تو اللہ رب العزت اس پر بے شمار انعامات اصل بتا رہے ہیں کہ تمہیں فلاں فلاں انعام ملے گا۔ ان میں سے ایک انعام اللہ رب العزت ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ ہمارے سارے کام آسان کر دیں، اور تقوی کی وجہ سے، گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے کاموں کو آسان کریں گے اور گناہ کی وجہ سے کام مشکل بنتے چلے جائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں کہ گناہ کی وجہ سے کام مشکل ہوگے، بلکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے خلاف 4 گواہوں کو بھی تیار کر لیتا ہے۔ وہ گواہ جو نہ کبھی بول سکیں اور ایسے گواہ ہیں جو نہ کبھی بدل سکیں، اور چاروں گواہوں کو اللہ رب العزت کتاب اللہ کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا گواہ اللہ رب العزت سورہ یاسین کے اندر بیان کر رہے ہیں، جو اکثر لوگوں کو تقریباً یاد ہی ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اليوم نختم على افواہہم وتکلمون ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، کہ آج کے دن ہم ان کے منہ کے اوپر، ان کی زبانوں کے اوپر مور لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما كانوا یکسبون، جو انہوں نے کمایا۔ تو پہلا گواہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے خلاف اس کے وہی اعضاء و جوارح، وہی اعضاء جن کے ساتھ اس نے گناہ کیا وہی کھڑے ہو گئے، اور دوسرا وہ زمین جس کے اوپر اس نے گناہ کیا۔ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ زمین بھی قیامت کے دن اپنی خبروں کو بولے گی کہ اس نے میرے اوپر گناہ کیا۔ اور تیسرا گواہ وہ فرشتے جو انسان کے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں وہ بھی اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور چوتھا وہ گواہ جو انسان کا نامہ اعمال ہے وہ بھی، لیکن اللہ رب العزت ان چاروں گواہوں کو گواہی ہماری توبہ کے سبب بلا دیتے ہیں، اور ایسے ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو رمضان المبارک میں ہم استغفار کا بھی کثرت سے اہتمام کریں، کیوں؟ اللہ رب العزت استغفار پر بھی بے شمار انعامات ہمیں دے رہے ہیں، جن میں سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اللہ رب العزت سے معافی مانگو، کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ رب العزت غفار ہیں۔ غفار اس کو کہتے ہیں جو بار بار مغفرت کرے۔ اللہ رب العزت کا ایک نام ہے غفور، جس کا نام معنی ہے مغفرت کرنا، اور ایک ہے غفار جس کا معنی ہے بار بار مغفرت کرنا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کہ ہر بنی آدم خطاوار ہے، بار بار غلطی کرے گا، اور بہترین خطاوار وہ ہے جو بار بار توبہ کرے، جب بھی گناہ ہو جائے توبہ کرے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی یہاں اپنا اسم یہ ارشاد فرمایا کہ انہو کان غفارا، کہ وہ بار بار توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور توبہ کے سبب ہمیں انعام کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ رب العزت تو ہم توبہ کریں گے تو وہ آسمان سے بارش کو نازل کریں گے، اور جس کے سبب زمین سے مختلف چیزیں اگائیں گے۔
اور اس کے بعد ایک انعام یہ دے رہے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہمارے مال اور ہماری اولاد کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ اور ایک اس سے بھی بڑا انعام وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں جنت کے اندر داخل کریں گے، ہمیں باغات کے اندر داخل کریں گے جو ہمیشہ کے لیے زندگی ہے۔ تو رمضان المبارک کی ویسے تو بہت ساری عبادات ہیں، ایک عبادت جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ہے وہ لیلۃ القدر کی صورت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر کیا، 4 ایسی شخصیات کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت 80 سال تک کی اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کی۔ جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے ان 4 اشخاص کا ذکر کیا تو اس پر صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام ابھی کوئی جواب نہیں دیا کہ جبرائیل امین وحی لے کر آئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر جس کے اندر جو شخص عبادت کرے تو وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت کے اعتبار سے ہے، جو اللہ رب العزت کا خصوصی انعام وہ اس امت کے لیے ہے۔ پھر اس کے آگے فرمایا یہ وہ رات ہے جس کے اندر فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات کو اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہو وہ اس کے ساتھ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اب یہ فرشتے کیوں اترتے ہیں؟ تو مفسرین اکرام نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تھا تو فرشتوں نے انسان کی مخالفت کی تھی کہ یہ تو دنیا میں جائے گا اور وہاں پر جا کر یہ تو فساد کرے گا اور یہ تو وہاں پر خون ریزی کرے گا، لہذا ہم عبادت کے لیے کافی ہیں۔ لیکن وہ فرشتے اس بات پر ندامت کی وجہ سے اترتے ہیں اور وہ انعام دیکھتے ہیں جو اللہ رب العزت اس رات کے اندر امت محمدیہ کو عطا فرماتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، ہمیں چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم تہجد کے وقت، رمضان میں تو ویسے ہی اٹھتے ہیں، تو ہم اس کے وقت تہجد کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ تو سامعین گرامی، ختم قرآن کا مبارک موقع ہے، یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر دعا قبول ہوتی ہے، لہذا کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ختم کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، قرآن کریم کو مکمل کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب چاہیے یہ کہ وہ ختم کرنے والا جلدی کر کے دنیا کے اندر ہی دنیا کی کوئی چیز مانگ لے یا وہ آخرت کے لیے مانگے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ہر ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ہمیں سکھایا بھی کہ ہم کون سی دعا مانگے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس موقع پر یہ دعا مانگو، اللہم آنس وحشتی فی قبری، کہ اللہ میری قبر کو وحشت سے بچا، اس لیے کہ یہ وہ منزل ہے جو آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے، جو صحیح ہوگی تو آگے والی منزلیں بھی ہماری آسان ہوں گی، جو خراب نکلی تو آخرت والی منزلیں بھی خراب نکلی۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قبر مٹی کا گڑھا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں فرمایا یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس موقع پر کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، وہ لوگ جو ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نفرت کرتے ہیں، وہ لوگ جن کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، اور ہمارے وہ رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے ان لوگوں کے لیے بھی، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کے لیے بھی، اور جو ہم سے دعا کی امید رکھتے ہیں ان کے لیے بھی۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا مختلف موقع پر سکھائی، ہم ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی بقیہ چند گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه اللهم صل على محمد كما هو أهله اللهم صل على محمد كما تحب وترضى اللهم صل على محمد اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على روح محمد في الأرواح ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے زمین و آسمان کے مالک اللہ، اے خالق اللہ، اے رازق اللہ، اے دن کو رات کے اندر اور رات کو دن کے اندر بدلنے والے اللہ، اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ اور جو گناہ سمجھ کر کیے جو گناہ سمجھ کر نہیں کیے، یا اللہ جو جان بوجھ کر کیے، اور یا اللہ جو غلطی سے ہو گئے، یا اللہ جو دن میں کیے جو رات میں کیے، یا اللہ اپنے فضل سے کرم سے ہم سب پر رحم فرما کر ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، جو خیریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، وہ ہمیں جو حضرات بیمار ہیں یا اللہ ان کی بیماری کو شفا کے اندر تبدیل کر دے۔ یا ارحم الراحمین اللہ، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، ان سب کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، ہمیں آخری وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، ہمارے نزع کا وقت آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، ہماری قبر کی تمام منزلیں آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، ہمیں ہماری آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، حالیہ دنوں میں جتنے حضرات وفات پا گئے اور گزشتہ سال اور آج تک جو خصوصاً ہمارے رشتہ دار اور ہمارے آباء و اجداد میں سے، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، ہم سب کو قیامت کے دن پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، ہم سب کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما۔ یا ارحم الراحمین اللہ، دنیا میں جو شخص بھی
جہاں بھی تجھ سے جو جو خیر کی دعا مانگے یا اللہ ہم کو بھی اس میں شامل فرما یا اللہ جو جو ہم خیر کی دعا مانگے اس میں پوری امت مسلمہ کو شامل فرما یا ارحم الراحمین اللہ جو جو دنیا میں جو جو مسلمان تجھ سے جس برائی سے بھی پناہ مانگے اس سے ہمیں بھی محفوظ فرما یا ارحم الراحمین اللہ جن جن شرور سے ہم پناہ مانگے ان سے پوری امت کو محفوظ فرما یا ارحم الراحمین اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ سب کو اپنی رحمت سے ان کو یا اللہ نجات فرما ہر قسم کے ظلم و ستم سے نجات فرما یا ارحم الراحمین اللہ ہم سب کا جینا بھی اسلام پر رکھ یا ارحم الراحمین اللہ جب موت آئے تب بھی اسلام پر آئے یا ارحم الراحمین اللہ دین کے جو جو کام ہو رہے ہیں جہاں جہاں ہو رہے ہیں یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما سب کو اخلاص کے ساتھ دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین اللہ سب کے کاموں کے اندر برکت عطا فرما یا ارحم الراحمین اللہ اسلام دشمن قوتیں جہاں جہاں بھی سازش کر رہی ہیں یا اللہ سب کی سازشوں کو بے نقاب فرما یا ارحم الراحمین اللہ ہر قسم کی وبا سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما یا ارحم الراحمین اللہ جو جو کاروبار کے اور معاش کے سلسلے میں پریشان ہیں یا اللہ ان کو نیک اور یا اللہ ان کو علال اور طیب رزق عطا فرما یا ارحم الراحمین اللہ جو جو کاروبار کر رہے ہیں ان کو اسلامی اصولوں کے مطابق کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو کچھ اپنی کم علمی کی وجہ سے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما یا ارحم الراحمین اللہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما یا اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما یا اللہ قرآن کریم تراویح کے اندر سنانا قبول فرما یا ارحم الراحمین اللہ اس کا ثواب نبی علیہ السلام کو پہنچا اور تمام اولیاء اکرام بزرگان دین فقہاء اکرام اور ہمارے اساتذہ جن نے اس دین کے لیے محنت کی قرآن کریم کے لیے محنت کی دین کو پہنچایا ہمارے تک پہنچایا یا اللہ سب کو عطا فرما یا اللہ سب کو کامل یا اللہ ان کو کامل اس کا اجر اور اس کا بدلہ عطا فرما یا ارحم الراحمین اللہ رمضان المبارک میں اس مقدس مہینے میں قرآن کریم تراویح کے اندر سنایا یا اللہ یہ قبولیت کا موقع ہے ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ ہر قسم کی مصیبت سے آفت سے ہم کو محفوظ رکھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آمین برحمتک یا ارحم الراحمین مبارک